میرا نام آصف عابدی ہے اور آج میں جس چیز پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ہے معاشرہ کیسے وجود میں آیا، معاشرہ ہوتا کیا ہے اور معاشرہ وجود میں کیسا ہے۔ معاشرے کے حوالے سے ہمارے جو مختلف قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں اس کے حوالے سے یہ کہ معاشرہ بنا ایسے کہ لوگ انسان جب قدیم عہد کے اندر بہت جنگلوں کے اندر اور غاروں کے اندر رہتا تھا، اس نے اپنے آپ کو انسانوں کو تحفظ دینے کے لیے، اپنے آپ کو انسانوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، خوراک کے لیے اور مختلف باہمی مفادات کے لیے اس نے ایک معاشرہ قائم کیا۔ اس معاشرے کی بنیاد احساس کے اوپر تھی۔ احساس یہ تھا کہ اگر ہم ایک باہمی طور پہ ایک دوسرے کے معاملات کو دیکھیں گے، ایک دوسرے کا خیال کریں گے، تب ایک معاشرہ وجود میں آیا۔ اب قدیم عہد سے جب انسان جدید عہد کے اندر آیا تو اس عہد کے اندر جو معاشرہ ہمیں آج نظر آتا ہے وہ قدیم معاشرے سے کہیں زیادہ شفاف ہے۔ شفاف اس معنی میں کہ اس دور کے اندر لوگ بھوکا نہیں مرتے تھے، جس دور میں لوگوں کے پاس کپڑے پہننے کو ان کی تمیز نہیں تھی، اور انسان جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ جنگلی نہیں تھا، آج انسان جنگلی تھا اور آج انسان مہذب ہے۔ تو اس مہذب دنیا کے اندر آج بھی لوگ بھوک سے مرتے ہیں، افلاس ہے یہاں پر، ناانصافی ہے، اور لوگوں نے اپنے سسٹم کو جو گندم ہے، جو چیزیں ہیں جو کہ انسانوں کے کھانے کی اور استعمال کرنے کی اشیاء ہیں، وہ انسانوں کے پاس فراوانی نہیں ہے، اس کی وہ دنیا میں موجود ہے۔ یعنی کہ آج 7 ارب انسانوں کے آدھی آبادی جو ہے وہ $2 کماتی ہے، اور یہ نظام انسانوں نے بنایا تھا انسانوں کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے، لیکن وہ اس پہ منافع غالب آ گیا ہے۔ منافع اس معنی میں غالب آ گیا کہ گندم اب وہ انسانوں کی ضرورت کے لیے موجود ہے، لیکن وہ اگر وہ لوگوں کو نہیں دینی انہوں نے، اور وہ کچھ دولت مند افراد یا انسانوں کا ایک گروہ ہے جو کہ اس کو فروغ کرتا ہے، اس کی مصنوعی قلت پیدا کرتا ہے، تو وہ انسان بھوک سے مر جائے گا لیکن وہ اس کو نہیں دے گا۔ معاشرہ کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ انسانیت کے اوپر ہوتی ہے، اساس اس کی انسانیت ہوتی ہے۔ اگر معاشرے سے انسانیت ختم ہو جائے، احساس ختم ہو جائے تو وہ حیوان نما معاشرہ ہوتا ہے، اور حیوانیت اس سے معاشرے سے جھلک رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں سوچنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ دنیا میں جو یہ جیسے دوائیاں ہیں، اب ایک اندازے کے مطابق 21 ارب انسانوں کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کیا جا سکتا ہے آج ہم جس ٹیکنالوجی کے دور میں زندہ ہیں، لیکن یہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بیماری سے مر رہے ہیں، علاج موجود ہے لیکن علاج کی دوائیں بہت مہنگی ہیں، علاج موجود ہے، لوگ انسان اس کو خرید نہیں سکتا۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس قدیم عہد سے ہم آج جب جہاں پہنچے ہیں تو ہمیں آگے کی طرف جانا ہے۔ چیزیں بہت اچھی آ گئی ہیں، چیزیں بہت ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی، لیکن انسانیت بہت پیچھے جا رہی ہے۔ انسان غریب ہوتا جا رہا ہے۔ انسانیت افلاس کے دائروں سے نکالنے کے لیے ہمیں انسانیت کی سوچ کو فروغ دینا ہوگا کہ 7 ارب انسانوں میں صرف 3 ارب انسانوں یا 3.5 ارب انسانوں کے برابر دولت 82 لوگوں کے پاس ہے۔ تو یہ چیز ہمیں آگے لے جانے کی ضرورت ہے کہ ہم انسان کو کس طرح سے آگے فروغ دیں، ہم انسانیت کو فروغ دیں۔ اور یہ چیز ہے کہ اگر ہم انسانیت کی سوچ کو آگے بڑھائیں گے، نسلی، فکری، گروہی تعصبات سے بالا تر ہو کے انسانیت کے لیول پہ سوچیں گے، جا کے انسانیت کی سطح پہ سوچیں گے، تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اور پھر ایک ایسا سماج قائم ہوگا جہاں پہ کوئی بھوک سے نہیں مرے گا، جہاں پہ سب کو علاج ملے گا، پوری دنیا میں، تمام بر اعظموں میں، پوری انسانیت کو۔ اور اگر آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری رائے کو آگے بڑھائیں، اور اپنی اس بات حسب روایت میں اپنی بات کا اختتام ایک شعر سے کروں گا: احساس نہ اخلاص، محبت نہ تعلق، احساس نہ اخلاص، محبت نہ تعلق، اس دور کے انسان ہیں کہ پتھر کے مجسمے۔ بہت شکریہ۔